علم کا سورس، یہ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی. اس وقت اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ہے نا؟ کہ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، ایسا کہہ سکتے؟ نہیں. آپ سب کا علم مختلف لیول کا ہے. کوئی کچھ ڈگری رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، کوئی سائنس میں، کوئی آرٹس میں، کوئی ادب میں، کوئی شعر میں، کوئی ریلیجن میں. اور دنیا میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ مختلف قسم کی ڈگریز آفر کرتے ہیں. علم کس لیے ہوتا ہے؟ علم کو کیا کہا گیا ہے؟ روشنی. انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. کسی بھی چیز کو جاننے کا نام ہے. کیا انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ کے علاوہ کوئی علم بھی لے کر پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ڈگری بھی لے کر آتا ہے؟ کچھ وہاں سے سیکھ کر بھی آتا ہے؟ نہیں. علم کے ذرائع تو لے کر آتا ہے، علم نہیں لے کر آتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر ماں کے علم یا ماں کے جذبات اور احساسات کی روشنی میں اس کے اندر فیڈ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اس کا اکتسابی علم نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ میں چند ٹرمز یوز کروں گی. نمبر 1 تو علم، پھر علم کے وسائل، علم کے ذرائع یا سورسز، علم کی اقسام. آپ دیکھیے کہ ایک علم ہوتا ہے جبلی، جبلی کہتے ہیں جو انسٹنکٹ میں ہے انسان کی. ایک علم ہے اکتسابی جو انسان محنت اور کوشش سے حاصل کرتا ہے. پھر دوسری طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں، جیسے علم دینی اور دوسرا ہے دنیاوی. یوں کہہ سکتے ہیں ایک اور طرح سے قسم، ایک تو ہے جبلی اور اکتسابی، اور ایک ہے ظاہری، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک ہے باطنی، کہہ لیں اس کو، ظاہری کے اپوزٹ. پھر ایک اور قسم ہے دینی اور دوسری ہے دنیاوی. علم کے وسائل آپ دیکھیے کیا ہیں؟ آنکھ، کان، دل، عقل. ان السمع والبصر والفؤاد. علم کے سورسز کیا ہیں؟ تجربہ، مشاہدہ. اب آپ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. علم کے بغیر زندگی اندھیرے میں ہے. ٹھیک ہے. علم کی ایک قسم وہ ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں اور جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرتی ہے. مثلا کھانا، بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ سک کرنے لگتا ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، رونے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے. یہ اپنی بنیادی ضروریات کا علم اس کو کہاں سے ملا؟ ماں کے پیٹ سے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جذبات، احساسات یا اپنی شخصیت کی کچھ فارمیشن ماں کے پیٹ میں ہی وہ لے کر آتا ہے. جو ماں بولتی ہے، جو پڑھتی ہے، جس انوائرنمنٹ میں رہتی ہے، وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. خوش ہوتی ہے تو بچے پر بھی خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، غمگین ہوتی ہے یا کچھ اور کسی پریشر کے تحت ہوتی ہے تو وہ بچے تک بھی کچھ نہ کچھ عادات منتقل ہو جاتی یا کچھ نسلی اور خاندانی چیزیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے انسٹنکٹ میں آ جاتی ہیں. پھر اکتسابی کیا ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، دیکھتے ہی کیا کرتا ہے؟ پہچاننا شروع کرتا ہے. یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے. اور دیکھ کر بہت سی چیزیں وہ خود بخود لرن کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آنکھ، کان، دل. آنکھ اور کان دو دروازے ہیں جن کے ذریعے دل تک بات جاتی ہے اور پھر وہاں سے دماغ تک آتی ہے، اور پھر پلٹ کر دوبارہ زبان سے انسان کے اس کا اظہار ہوتا ہے، یا لکھ کر ہاتھ سے مثلا، یا عمل جو بھی اس کے مطابق اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی یہ بار بار یہ عمل جب ریپیٹ ہوتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، تو اس کا مجموعہ کیا ہو جاتا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ. یعنی تجربات ہوتے ہیں انسان کے، انسان کی جو معلومات ہوتی ہیں، انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بنتی ہے، اس کے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھتا ہے. میں بہت سائنٹیفک ٹرمز میں بات نہیں سمجھا رہی، سیدھی سادی سمجھ میں آنے والی بات کے عام طور پر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں
جو ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہیں، جس کے لیے ظاہری علم کے لیے آنکھ چاہیے، کان چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں. مثلا جنات کسی نے دیکھے نہیں، لیکن ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں جو ہماری آنکھوں سے، مثلا جراثیم ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اور لوگوں کے بتانے سے، یعنی غیب کی خبروں سے ہم نے ان کو جانا. تو ظاہری علم کے لیے تو آنکھ کان ہوتے ہیں، لیکن باطنی علم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح دنیاوی علوم جو ہیں وہ عام طور پر ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں، اور دینی علوم عموماً باطنی علوم میں آتے ہیں. ظاہری علوم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہوتی ہے، جبکہ دینی علوم اور باطنی علوم کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ وحی اور الہام ہوتا ہے. وحی، الہام. تجربہ اور مشاہدہ کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے. جس شخص کے اندر عقل نہ ہو، دماغ نہ ہو، وہ تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یعنی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کرنا. مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن، آبزرو کرنا چیزوں کو. یہ تو تھی ایک بیس علم کی. اب اس سارے کو میں صرف 2 لفظوں میں رکھوں گی سامنے آپ کے. علم کے سورسز پہ اب بات، کیونکہ ہمارا جو ریلیونٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ علم کے سورسز، ذرائع. ذرائع یا ذریعہ کی جمع ہے ذرائع علم، یا علم کے سورسز. یہ 2 بڑے سورسز ہیں. ایک ہے عقل، اور عقل کام کرتی ہے جب انسان کی آنکھ، کان، دل کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ تجربہ اور مشاہدہ اس کو ہوتا ہے. اور دوسرا ہے وحی، الہام. یاد رکھیے کہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر ہے، ٹھیک ہے. اور وحی کے بعد عقل سمجھنے میں مدد دیتی. عقل کو کیا کہا گیا؟ سمجھنے کے لیے استعمال کرو. یعنی عقل صرف اس کو سمجھنے میں مدد دیتی، اصل سورس نہیں ہے. تو ہمارا اصل کیا ہے؟ دین. اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل کا استعمال. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تتفکرون، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، دیکھو. ٹھیک. اب بات یہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. بات یہ ہے کہ وہی عقل کے تابع نہیں. تابع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تابع، فالوور. وہی عقل کے تابع نہیں، عقل وحی کے تابع ہے. عقل وحی کے تابع ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ایک بات آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ غیب پر ایمان ضروری ہے. اس وقت ہم دنیاوی علوم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت اور وسعت اس سے ہماری اس وقت غرض نہیں. کیونکہ یہاں ہم کیا پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ بیسیکلی دینی علوم پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا سے کٹے ہوئے. دین دنیا کی نفی نہیں کرتا، یہ بھی لکھ لیجیے. دین دنیا کی نفی نہیں کرتا. دین دنیا کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گول کیا ہے؟ ہدایت، کہ ہم کو ہدایت ملے. ہدایت، ہدایت. سب سے پہلی دعا جو ہم کو مانگنے کے سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے رستے کی طرف. ہمیں صراط مستقیم چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس پر چل کر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جنت میں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو وہ کہیں اور پہنچا دے گا لے جا کے ہم کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب ضروری ہے. لکھ لیجیے، منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب ضروری ہے. رستہ گم کرنے سے منزل دور ہو جاتی یا ملتی ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہدایت. دین کے معاملے میں ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہدایت. اچھا،
ہدایت کس لیے؟ ایک سوال ہے چھوٹا، ہدایت کس لیے؟ کہاں پہنچنا ہے آپ نے؟ کس جگہ پہنچنے کے لیے رہنمائی چاہیے؟ مثلا اگر آپ کو بائر کہیں جانا ہو تو آپ ریلوے اسٹیشن جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایئرپورٹ. کیوں؟ اس لیے کہ جہاز وہاں سے جاتے ہیں. تو ہدایت پانے کے لیے ہم کو کون سا ذریعہ اختیار کرنا ہوگا؟ جو ہم کو اصل جگہ تک پہنچا دے. اور وہ اصل منزل کیا ہے؟ ہدایت کی اصل مقصود کیا ہے؟ رضائے الہی. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا. رضائے الہی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ علم وحی الہی ہے. مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، مقصد ہے ہدایت. اور یہ کیوں ہدایت؟ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. جس نے ہم کو بھیجا ہے ہم آئے اس کی طرف سے ہیں، جانا اس کی طرف ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمیں جانا کہاں؟ ادھر ہی جانا ہے. تو ادھر جا کے منہ دکھانے کے قابل کب ہوں گے؟ جب وہ راضی ہوگا. تو مقصد تو اس کو راضی کرنا ہے نا. کسی کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا جائے جو وہ چاہتا ہے. لکھ لیجئے سوال، کسی کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو بھی اگر آپ خوش کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سیدھا سادہ جواب ہے، وہ کرنا ہوگا جو وہ چاہتا ہے. اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف کریں گے تو اس کو راضی نہیں کر پائیں گے، یا کر لیں گے. اور پھر اگر معاملہ اللہ جیسی ہستی سے ہو تو نہ اس کو دھوکہ دے سکتے، نہ اس سے کچھ چھپا سکتے، نہ غلط بیانی کر سکتے کہ ہم کہ نہیں ہم نے تو آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، مرضی کے مطابق ہی کیا. ٹھیک. ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ مینز، سورسز. تو صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح مینز اختیار کرنا ضروری ہے. اچھا، اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت. ہدایت کے لیے مینز کیا ہے؟ رہنمائی دو چیزیں کرتی ہے ہماری، ایک ہے عقل اور ایک ہے وحی. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے؟ کس کو فالو کرنا؟ وحی الہی کو فالو کرنا ضروری ہے. عقل کا پھر کیا کام ہے؟ کہ اس کو سمجھنے میں مدد دے گی، وہ ایک سپورٹ ہے، مینز نہیں ہے. مثلا اب دیکھیے کہ ایک راستہ ہوتا ہے نا، سڑک ہوتی سیدھی، اور ایک ہوتی ہے آپ کی گاڑی. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور رستے پر چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہو اور رستہ نہ پتا ہو آپ کو تو آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. آپ جتنے چاہے ذہین ہو، جیسی چاہے عقل رکھتے ہو، گاڑی چاہے آپ کے پاس مرسیڈیز ہو یا رولز رائس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو اگر رستہ نہیں پتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھٹک رہے ہیں. عقل آپ کی کتنی بھی بڑی ہو، چاہے بھینس سے بھی بڑی ہو، کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بھینس بڑی کہ عقل بڑی، تو سب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے نزدیک بھینس ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے، عقل بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. عقل خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایک گاڑی کی ہے. عقل کو استعمال کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، عقل کو کنڈیم نہیں کیا گیا، عقل کی نفی نہیں کی گئی، لیکن وحی الہی کے بغیر عقل کا استعمال، وحی الہی کیا ہے؟ وہ سڑک ہے، وہ راستہ ہے، مینز ہے. اس کے بغیر خالی عقل کا استعمال منزل تک پہنچنے میں مدد نہیں دیتا. کوئی بھی شخص محض تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اللہ کی رضا معلوم نہیں کر سکتا، چاہے ساری زندگی لگا لے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شارٹ کٹ کہہ لیجئے، وحی الہی. وحی الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ پیغمبروں کو، اور ان کو کتابیں دی، اور کتاب کے علاوہ حکمت عطا کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کتاب اور حکمت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. لیکن کوئی شخص کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ خود پہ وحی نازل کر سکتا ہے؟ نہیں.
ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہمیشہ سے عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے. بستی سے مراد ہر امت میں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِم مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. ٹھیک. اللہ نے ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اس بات کو؟ ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا گیا, اور جب ایک پیغمبر کی ہدایت مٹتی نظر آئی تو پھر ایک اور کو بھیج دیا گیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے. ٹھیک. اچھا, ان سب نے کیا کیا؟ ان میں سے اکثر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کے علم کی بنیاد کیا تھی؟ وحی الہی. آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے گریجویٹ تھے؟ آپ کا معلم کون تھا انسانوں میں سے؟ ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی, باپ تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. انہیں دنیاوی علوم کا کوئی حصہ فارمل طریقے سے نہیں ملا, اسی لیے امی کہلائے. قرآن پاک میں آتا نا بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. امی لوگ تھے, ان میں رسول بھیجا. کہاں سے؟ انہی کے اندر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ النبی الامی, کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ آپ نہ ادب میں, نہ سائنس میں, نہ کسی اور چیز میں کچھ بھی گریجویٹ نہیں تھے, لیکن آپ نے دنیا میں جو باتیں کہیں, دنیا کو جو ہدایت دی, جو علم دیا, وہ علم تمام بڑے بڑے اسکالرز, فلاسفر, سائنٹسٹ کے علم سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اس کی سورس کیا ہے؟ وحی الہی, نہ کہ عقل. جبکہ اس کے برعکس عام انسانوں کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ عقل, مشاہدہ, تجربہ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اس کا معنی کیا ہے؟ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ سورس, پہنچنے کی جگہ, سورس مراد ہے. یہ ہے ان کا سورس علم میں سے, ان کے علم کا سورس یہی ہے. یعنی ان کی خواہشات, آرزویں, تمنائیں, ان کی اپنی باتیں. جبکہ انبیاء کا مبلغ علم کیا ہے؟ اچھا, آپ کو ایک دعا پڑھوائی جاتی ہے, آج کل آپ کم ہی پڑھ رہے ہیں, اللہم اقسم لنا. اس میں کیا آتا ہے؟ ایک ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا جی ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. مبلغ علمنا. کیا دعا مانگی گئی کہ اللہ کیا نہ بنانا؟ دنیا کو ہمارے علم کا سورس نہ بنانا, کہ ہم ان باتوں کو زیادہ نہ مانے کہ جن کا سورس صرف عقل ہے, صرف دنیا ہے, اور جو وحی الہی سے خالی ہے. اچھا, عقل کہاں رہتی ہے؟ عقل کی رہائش کہاں ہے؟ جی, کہاں رہتی ہے عقل؟ انسان کے اندر, کہ باہر بھی کہیں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے کمپیوٹر کے اندر. کمپیوٹر کے اندر کوئی عقل نہیں ہے, اگرچہ ہم اس کو خود سے زیادہ عقل مند سمجھتے. اس کے عقل کی سورس انسان ہے, جو انسان نے اس کو دیا وہی اس کا ذخیرہ ہے, عقل ہے. اب آپ دیکھیے کہ عقل کی جگہ کہاں ہے, یا عقل کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور اور انسان میں, انگریزی میں بتائیے, مین از اے ریشنل اینیمل. تو ریشنل کیا ہوتا ہے؟ راشن کیا ہوتا ہے؟ ریزننگ. ٹھیک ہے, یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں نا, یہ دین کو سمجھنے کے لیے پہلے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے, ان سے ایگری کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو آگے دین نہیں آتا سمجھ میں. عقل کا منبع کہتے ہیں جہاں سے اٹھتی ہے, منبع سورس ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس عقل ہے, ریشنل اینیمل ہے. اینیمل تو نہیں کہنا چاہیے انسان کو, توہین ہے انسان کی, لیکن چونکہ مادہ پرستوں نے یہ چاہا کہ انسان بھی خواہشات کا پتلا بن جائے, اس لیے اس کو اینیمل کہنے لگ گئے.
کیونکہ اینیمل صرف خواہشات پوری کرتے ہیں نا، اپنی بھوک لگ گئی کھا لیا، اور اسی طرح تو وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ انسان بھی صرف کھانے پینے سے تعلق رکھے. اچھا اب آپ دیکھیے وہی کہاں سے آتی ہے، وہی کہاں سے آتی ہے؟ اوحینا آتا ہے نا، اوحینا. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ دین میں اگر ہم محض عقل پر چلنے لگے تو ہمارے علم کا سورس کیا ہو جائے گا؟ انسان. اور دوسری طرف آپ دیکھیے ایکول کر دیجئے اس کو، ہے کوئی ایکوالٹی؟ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی کو شرک کہتے ہیں. یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ کسی بت کو یہاں رکھ دینا اور یہاں اللہ تعالی کو رکھنا، شرک یہ بھی ہے کہ عقل کو پرائرٹی دینا کس پر؟ وحی پر. جب ہم وحی کو یا وحی کو نہیں اختیار کرتے یا وحی الہی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو زیادہ امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود سے پوچھیں ہم. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کس سے مرعوب ہوتے ہیں؟ عقل سے زیادہ اور وحی سے کم. مثلا ان کتابوں کے نام بتائیے جو وحی پر مبنی ہو. وحی پر مبنی چیز کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن. دو چیزیں آیا کرتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، ارسلنا رسولا، ٹھیک ہے، نمبر 1 رسول، ہیومن ریسورس، اور دوسری طرف کتاب قرآن. یہاں بھی دو چیزیں ہی ہیں، انسان ہے اور دوسری طرف کتابیں ہیں. عقل نے بھی کیا پروڈیوس کیا؟ عقل نے پروڈیوس انسان کو تو نہیں کیا، لیکن عقل انسان استعمال کرتا نا، یہاں بھی انسان ہے. اور پھر اس نے جو کچھ نظریات پیش کیے ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، جو شعر و شاعری، جو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف کتاب ہے قرآن اور دوسری طرف کسی کتاب کا نام لے لیجئے، کسی بھی کتاب کا، بیسٹ سیلر کا کسی کا نام لکھوائیے مجھے. سٹینک ورسز، یہ بیسٹ سیلر سٹینک ورسز، اچھا اس کا نام نہیں میرا دل چاہتا لکھنے کو، کوئی اور بتائیے. چلیے انسائکلوپیڈیا رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ باقی کتابیں چھوٹی چھوٹی چھوڑیں، سب سے بڑی کتاب لیتے ہیں جو انسانوں کی پروڈیوس کردہ ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا مثلا. اچھا کتنے والیوم؟ کسی کو صحیح پتا ہے؟ والیوم بڑھتے بھی جا رہے ہیں لیکن آلموسٹ 40 تو ہوں گے کم از کم بھی. اس کے برعکس قرآن 1 والیوم. ٹھیک ہے، قرآن کی کوئی بات آج تک ریوائز نہیں ہوئی، جو ہے 1400 سال سے یہی ہے، جبکہ انسائکلوپیڈیاز میں نیو ایڈیشن، لیٹسٹ ایڈیشن، 20th سینچری، 21st سینچری ایڈیشن ہر سال ریوائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہیومن ایفرٹ ہے. اور دوسری طرف کوئی ریوائزڈ ایڈیشن نہیں. 1400 سال پہلے کہاں لکھا گیا؟ کتنے لوگوں نے مل کر لکھا؟ کتنی لائبریریز استعمال ہوئی؟ کتنے اسکالرز بیٹھے؟ کہاں کہاں کا مشاہدہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک ریولیشن، بس صرف ریویل ہوا. بس جس پر ہوا وہ خود کچھ نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا ہے. جس شہر میں ہوا وہاں کوئی لائبریری نہیں، کوئی اور کتاب نہیں. ایون اہل کتاب جو تھے وہ آس پاس کے علاقوں میں تھے، اکا دکا کوئی، جیسے وہ ورقہ بن نوفل وہ عبرانی میں کتاب لکھتے تھے، وہ بھی عربی میں نہیں تھی. اگر عربی ادب دور جاہلیت کا دیکھیں تو شاعری ہے، ڈراما اور اس قسم کی پروز میں چیزیں، سوائے چند خطبوں کے، بڑے بڑے خطیب تھے ان کے چند خطبے، اس کے علاوہ حیرت ہوگی آپ کو کہ کوئی لٹریچر ہی نہیں، یا شاعری ہے اور یا پھر چند پروز کے ٹکڑے، بس کوئی کتاب نہیں. اور اس کے مقابلے میں انسائکلوپیڈیا کتنے 100 سال بعد لکھے گئے، کتنے لوگوں کی ایفرٹ شامل ہے اس میں. ایک آرٹیکل اس کا آپ نکال کے دیکھیں گے نا تو 20 ریفرنس دیے ہوئے ہوں گے، مختلف قوموں، مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر انسانی کوششوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا اور اس کو انسانوں کے لیے اویلیبل کرنا اور پھر اس میں بار بار تبدیلیاں ہونا، کیا بتاتا ہے کہ انسانی علم ہدایت کے لیے کافی نہیں، انسانی عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں
کہ کتنے لوگ ہیں جو انسائکلوپیڈیاز پڑھ کر ان کا تزکیہ ہوتا ہے یا تربیت ہوتی ہے. ان علوم کو جو جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ایک عجیب و غریب پرسنالٹی بن جاتا ہے انسان عام طور پر، کہ جن کا عملی زندگی سے کم ہی تعلق رہ جاتا ہے. وہ ہر وقت خیالی دنیا میں رہتے ہیں، عموماً فلسفی حضرات. لیکن قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک پریکٹیکل لائف گزارنا جانتا ہے. ایک اور بات جو یاد رکھنے کی، یاد رکھیے، دین عقل کی نفی نہیں کرتا، کنڈیم نہیں کرتا، عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے. دین کی کوئی بات عقل میں نہ سمائے تو چھوڑی نہیں جا سکتی. دین عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل دین کی رہنمائی نہیں کرتی. دین پر ایمان لانا ضروری ہے، عقل کی بنیاد پر کی گئی باتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں. دین وحی الہی ہدایت کا ذریعہ ہے، عقل مددگار ہے لیکن ذریعہ کامل نہیں. مددگار کیسے؟ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ عقل کو استعمال کر کے جب ہم کائنات میں مختلف ڈسکوریز کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوتی ہیں؟ دین کے لیے مددگار ہوتی، سپورٹیو ہوتی. لیکن محض ان کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا معلوم نہیں کر سکتا. عام زندگی میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انسانوں کی کتابوں سے مروب ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بڑا جانتے ہیں، ان کی کوششوں سے. اچھی بات ہے، اگر کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن ابی سلط کے شعر جو ہیں وہ سنتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور سناؤ اور سناؤ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. اپریشیٹ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس کا دل مومن ہے لیکن اس کی زبان کافر. بہرحال یہ تھا خلاصہ ساری بات کا، کہ جب بھی کوئی چیز جس کا سورس وحی الہی ہو، کسی اوتھینٹک ذریعے سے، صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آمنا و صدقنا کہیں. اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کتنی بڑی لیبارٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہو، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ماننے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد تبدیل بھی ہو سکتی. انسانی نظریات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے، وحی الہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہمارے دین نے ہی دراصل سائنس کی راہیں کھولی، انکریج کیا. ورنہ یہود و نصارہ کے پاس جو دین تھا وہ تو اس بنیاد پر کسی کو سوچنے کا حق ہی نہیں دیتے تھے. ہمارا دین عقل استعمال کرنے کو انکریج کرتا ہے کہ کرو استعمال عقل، لیکن یہ اجازت نہیں دیتا کہ عقل کی بنیاد پر دین کو رد کر دو یا دین کو پیچھے چھوڑ دو. اسی لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کو ملے گی جو غیب کو مانیں گے. غیب کو ماننا کیوں ضروری ہے یہ بتائیے مجھے. غیب پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کچھ چیزیں انسان کے حواس میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حواس چھوٹے ہیں. انسان کی عقل اور اس کے ذرائع سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، وہ پوری طرح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے کچھ دور تک ہماری نگاہ دیکھ سکتی، اس کے بعد دیکھ ہی نہیں سکتی. مثلا دن کی روشنی میں ہم کو ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ رات کو وہ چلے جاتے ہیں کہیں، حالانکہ وہ چلے نہیں جاتے، وہ وہیں ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی زیادہ ہو گئی. اسی طرح کچھ دور کی آواز ہم نہیں سن سکتے، ہمارے مقابلے میں کچھ جانور زیادہ بہتر سنتے ہیں. ایک حد سے زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں جا کر عقل جواب دے جاتی. ایون یہ کہ جو ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ایک خاص انداز سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. مثلا اتنی دور بیٹھ کر اگر میں کوئی چیز اٹھاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں تو آپ میں سے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیں گے. کوئی اس کو کتاب کہے گا، کوئی ڈائری کہے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور اپنے ماحول سے، اپنی بیک گراؤنڈ سے بسا اوقات جان نہیں چھڑا سکتا، اس خاص پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، چیزیں آپ کو اور طرح نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو سین بدل جائے گا نا، اور اگر آپ اس طرف کو منہ کر لیں اپنی جدھر آپ کی بیک ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سین بالکل مختلف ہو جائے گا.
ہماری محدودیت اتنی ہے کہ ہم پیچھے کی چیز کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے اور سامنے کی بھی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. آپ کہیں گے نہیں کیا مشکل ہے، بڑی بڑی دوربینیں ایجاد ہو چکی، مائکروسکوپ موجود ہیں. کیا مائکروسکوپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے کے قابل ہیں؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک خود سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں فضا میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ وہ دراصل کیا ہے. مثلا بلیک ہولز کے بارے میں طرح طرح کے نظریات ہیں، لیکن اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں. عموماً ہم چیز کو ایز اٹ از نہیں دیکھ پاتے، اس کو دیکھنے میں ہماری اپنی ذات اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. بہت سی چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے، اس کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے. انسان بہت سی کمزوریوں کے ساتھ ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان من عجل، جلد بازی ہے اس کے اندر. ضعیف صرف اس معنی میں نہیں کہ وہ دیکھتا ایک محدود جگہ تک ہے یا اس سے آگے. ضعیف اس معنی میں ہے کہ وہ خود کو اپنے جذبات، احساسات، نفرت، محبت، غم، غصے، تعصب اس سے بسا اوقات الگ نہیں کر سکتا. یہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی، یعنی اس کے فیصلوں میں اور وحی الہی کی طرف سے آنے والے علم میں پھر فرق رہتا ہے. یہ آخری بات میری سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیا کہا ہے میں نے؟ یعنی جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی پھر کس پہ آ جاتا ہے؟ قیاس پہ آ جاتا ہے، اندازوں پہ آ جاتا ہے. اور اندازے سے کوئی بات بھی بالکل 100% حقیقت نہیں ہو سکتی. اور پھر انسان اپنے جذبات کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، ہر وقت تعصب کو نہیں ہٹا سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں سائنسدانوں کے علم اور مشاہدے میں آتی ہیں لیکن وہ دنیا کے سامنے نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ تعصب کی بنا پر. بسا اوقات وہ چیز خود اپنے خلاف جاتی، خواہشات کی بنا پر، کہ اگر اس چیز کو مان لیا. ایک مشہور سائنٹسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ چیز جو تم نے ڈسکور کی یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ریویل کر دی گئی. اس نے کہا واقعی پہلے تو مانا نہیں، لیکن جب اس کو دکھایا گیا تو اس نے کہا ہاں پھر یہ کوئی الہامی کتاب ہی ہوگی، کسی انسان کے پاس تو 1400 سال پہلے یہ علم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ سب کچھ ڈسکور کیا. تو جب اسے کہا گیا کہ اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں، تو اس نے کہا تھا نہیں، آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود مائی اون ریلیجن. تو یہ تعصب ہے نا. تو انسانی فیصلوں میں تعصب شامل ہوتا ہے، نفرتیں، محبتیں، فائدے، نقصان. اچھا اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون ہم کو دیتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں یہ اس کی زد کس کے خلاف پڑے گی اور یہ کس کو فائدہ دے گا. جب وہ ہمارے لیے کوئی قانون بناتے ہیں، مثلاً اس نے ہماری زندگی بنائی اور موت بنائی، جب موت کا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کو کیا نقصان ہوگا اس شخص کی موت سے. اس سے تو ہزاروں لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، لہٰذا اس کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ ہی زندہ رہنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ فلاں انسان کو ابھی مرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ ابھی نہیں مرنا چاہیے. اچھا اسی طرح بعض اوقات ہم سوچتے ہیں فلاں انسان کو تو اب مر ہی جانا چاہیے کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم نہیں مار سکتے اس کو ابھی جینا ہے. تو ہماری عقل تو کچھ بتاتی اور دین کچھ اور بتاتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا عقل کہتی ہے کہ مال سمیٹو، دین کیا بتاتا ہے؟ خرچ کرو. کیونکہ ہدایت کے لیے جو تیسری بیسک کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا چلیے ایک ایک کوالٹی کو دیکھ لیتے ہیں. نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کے بعد نماز پڑھنا. اچھا عقل کیا کہتی ہے نماز کے وقت؟ مثلا ہم جب یہاں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی عقل یہ بتاتی ہے کہ دیکھو دیر ہو جائے گی، 5 منٹ اور کھڑے ہوئے یہاں، تو چلو گھر چلتے ہیں. اچھا گھر پہنچتے ہیں تو عقل اور خواہشات، چلے اس وقت عقل تھوڑی سی پیچھے چلے تو خواہشات کیا کہتی ہے؟ اچھا پہلے کھانا کھا لو پھر زیادہ اچھی نماز پڑھی جائے. پھر کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر کیا خواہش یا طلب ہوتی ہے کہ ذرا سا آرام فرما لیں، تو پھر ابھی تو اتنا دوپہر ہے، ابھی ہو جائے گا، پڑھ لیں گے اٹھ کر. پھر آپ اپنے اوپر رحم فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں سارے دن سے ہم تھکے ہارے ہیں، کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس لیے اگر تاخیر سے بھی نماز پڑھی تو خیر ہے، اور نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں. ہماری عقل اور خواہشات تو ہم کو یہاں تک لا پہنچاتی ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے فرض کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن دین کیا کہتے ہیں؟ وحی الہی کیا کہتی ہے؟ تھکے ہو یا آکے ہو یا کچھ بھی ہے، پڑھو. اچھا مما رزقناہم ينفقون،
عقل کیا کہتی ہے؟ لو تمہارے جیب سے 10 روپے گئے تو تم کو تو نقصان ہوگا. دین کیا بتاتا ہے؟ نہیں، 10 کے تم کو 1000 ملیں گے یا 700 ملیں گے. 1 کے 700 ملیں گے تو 10 کے تو پھر اس سے زیادہ ہو گئے نا. اب آپ اگر عقل کو مانتے ہیں تو عقل تو آپ کو ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرنے دے گی. تو آپ کب خرچ کر سکتے ہیں؟ جب آپ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. پھر اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں بھی اگر عقل اور دل کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتی ہے؟ کیوں مانتے ہو ما انزل الیک؟ پھنس جاؤ گے، نہ مانو تو جان چھوٹ جائے گی. حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے. اچھا عقل دھوکہ کھا سکتی ہے نا، وہ بہت دفعہ عقل دھوکہ کھاتی. ہم ایک بات کا فائدہ سمجھ کے وہ کر لیتے ہیں اور اسی میں نقصان نکل آتا ہے. اچھا پھر اگلی کوالٹی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. عقل کیا کہتی ہے؟ جیسے بہت سے دہریوں نے کہا، قرآن نے بار بار کوٹ کیا، تمہاری زندگی کچھ نہیں، بس جو یہی جینا اور مرنا ہے. اور وحی الہی کیا کہتی ہے کہ نہیں، جس رب نے اب پیدا کر لیا وہ پھر بھی پیدا کرے گا. تو فرق ہو گیا نا. اچھا آخر میں کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. ہدایت پر کون ہوئے پھر؟ جو ان کوالٹیز کو اپنائیں اور عقل کو پیچھے کر دیں، خواہشات کو پیچھے کر دیں اور یہ کام کر کے آئیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی کامیاب ہونے والے. لیکن جو لوگ نہ مانے ان کو کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا. ان کے لیے کیا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. ان کے پھر دل کیا ہوتے ہیں؟ بے حس ہو جاتے، خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کو سٹیمپ کر دیا، نہ کچھ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا، نہ یہ سمجھیں گے نہ خیر پھوٹے گا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ. 3 چیزیں ہوتی ہیں ختم میں، یہی 3 سورسز، آنکھ، کان اور دل. ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یہ، اگر یہ تینوں بند ہو جائے تو ہدایت نہیں ملتی. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. نتیجہ ان کا کیا ہے؟ وہاں کیا تھا؟ اولئک ھم المفلحون. اور یہ کیا ہے؟ لہم عذاب عظیم. لیکن کچھ لوگ جو عقل ہی کو فالو کرتے ہوئے ایک بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں، ادھر بھی خوش رکھتے ہیں ادھر بھی رکھتے ہیں. وہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں جو کفر والے اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جو ایمان والے اٹھاتے ہیں. انہوں نے عقل کا استعمال کچھ زیادہ ہی کیا، یہ زیادہ ہی عقل مند بنے. اور اس عقل مندی نے کیا صفت پیدا کر دی ان کے اندر؟ منافقت کی. منافقت. کیونکہ منافق وحی الہی کو نہیں مانتا. کس کو مانتا ہے؟ خواہشات کو اور عقل کو. جس چیز میں فائدہ نظر آئے وہ کر لو، جہاں نقصان ہو وہاں دین چھوڑ دو. ہم کس دین پر ہیں؟ اپنا بھی جائزہ لے لیں. جو دل کو لگے بات مان لو، جو عقل میں سمجھ آ جائے وہ مان لو، اور جو نہیں سمجھ میں آتی، جو نہیں فائدے کی لگتی، چاہے وہ کتنی ہی صاف ستھری، کھری اور بار بار کیوں نہ کہی گئی ہو، اس کو کرنے کی نہیں ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بھی کس نے بتایا؟ یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ وحی الہی کا. وہ تو بتاتا ہاں ہے غفور الرحیم، لیا وہیں سے ہم نے، لیکن اس سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے وہ پہلے والا حصہ ہٹا کے صرف خواہشات والا حصہ لے لیا. پھر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین میں سے بھی یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. ایسے لوگ دراصل دین نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دوسری چیز سے دستبردار ہو جائیں. کمپلیٹ سبمشن. کوئی نقصان ہو، کوئی فائدہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ کمپلیٹ سبمشن. آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے تصدیق کی، ہم مان گئے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اسلام کا؟ سپرد کرنا، حوالے کرنا، دے ڈالنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی مال اور جانیں خرید لی کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. جنت تک پہنچنے کا راستہ، سورس کیا ہے؟ سونا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کا شوق رکھنے والا سو نہیں سکتا، وہ جگا کے رکھتا ہے خود کو، اور جہنم سے ڈرنے والا بھی نہیں سو سکتا.
یہ جو حدیث آپ نے فرمائی یہ صرف رات کے سونے کی بات ہے؟ یہ دوپہر کے قیلولے کی بات ہے کہ وہ نہیں سوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہے۔ عقل کا سب سے پہلا استعمال کس نے کیا تھا؟ وحی الہی کو رد کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ابلیس نے سب سے پہلے اس نے حکم الہی کا انکار کیا تھا۔ کس کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ عقل کی تابع داری کے لیے۔ اس نے ریزننگ کی تھی وحی الہی کو جھٹلانے کے لیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ، اور اس کی ریزن کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ ہے وجہ، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، واقعی وہ آگ سے بنا تھا اور آدم مٹی سے تھے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل کو عمل کی بنیاد بنایا، نتیجتاً کہاں جا پہنچا؟ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں۔ اس ساری گفتگو سے مراد یہ نہیں کہ عقل کوئی بیکار چیز ہے یا ناپسندیدہ ہے یا استعمال نہ کریں۔ جب عقل اور وحی میں کنٹراڈکشن ہو تو عقل کو سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اور وحی الہی کو قبول کر لیں، بس۔ کل میں یہ چارٹ جو ہے یہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگوں کا نقشہ ہے کہ یہ آدم ہیں، یہ ادریس ہیں، یہ نوح ہیں، پھر ان کی اور اولادیں بھی لکھی ہوئی نا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، یافس، سام اور حام، کسی ایک کو بھی نبوت نہیں ملی، پھر ان کی اولاد میں آگے جا کر نبوت ملتی ہے۔ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 2 کو نبوت ملی، اسماعیل اور اسحاق۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کی اولاد میں سے براہ راست نبوت نہیں، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور پھر یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، جن میں سے کس کو نبوت ملی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ ریڈ مارک کیے ہوئے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب پڑھو اور یہ دیکھو کہ جن کے اوپر ریڈ مارک ہے یہ سب پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ باپ تو ایک ہے، اس کو چن لیا، ان کو نہیں چنا، جسے چاہے چن لے، اس سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان سب چنے ہوئوں میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، سورۃ مریم میں جیسے ان کا ذکر کیا گیا، ہر ایک کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کا صبر، اب وہ دیکھیے جو کچھ ان کی خصوصیات ہیں، پھر ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ عقل کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے تو بہت پسندیدہ ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ریشنل تھنکنگ میں سب سے پہلے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، اور وہ اللہ کی پسندیدہ ترین ہستی تھے، جبکہ شیطان نے بھی عقل کا استعمال کیا تھا۔ تو وہ عقل جو انسان کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے وہ عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا نا، تفکر ساعۃ خیر من عبادتی 60 عام، ایک لمحے کا تفکر، عقل کا استعمال 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کہ وہ لمحہ جس میں غور کر کے انسان اللہ کو پا لیتا ہے، بسا اوقات بہت سے نفل پڑھ کے بھی اور نہیں پا پاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ خشوع نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔